ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمر حکم فرماتے ہیں بالعدل عدل کا، انصاف کا، والاحسان اور بھلائی کا، وایتاء ذی القربى اور اہل قرابت کو دینے کا، رشتہ داروں کو دینے کا، وینہا اور اللہ تعالی منع فرماتے ہیں عن الفحشاء بے حیائی سے، والمنکر اور نامعقول کام سے، والبغی اور ظلم و زیادتی سے، سرکشی سے، یعظکم وہ اللہ تعالی نصیحت فرماتے ہیں تم کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ میرے محترم دوستو، یہ آیت مبارکہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت ہے۔ اس آیت کے اندر چند الفاظ میں پوری اسلامی تعلیمات کو سمو دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے سلف صالحین کے عہد سے لے کر آج تک جمعہ کا خطبہ ہو، اسی طرح عید کا خطبہ ہو، اس کے آخر میں یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جامع ترین آیت سورۃ النحل میں یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ یہ وہ مبارک آیت ہے۔ اسی آیت کی بنا پر حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، مشرف با اسلام ہوئے۔ مفسر حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے ان کے اسلام کے داخل ہونے کا۔ لما بلغہ خبر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی اور اشاعت اسلام کی خبر پہنچی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا چاہیے، آپ کی بات سننی چاہیے۔ تو چونکہ یہ قبیلہ کے سردار تھے تو قبیلہ کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں، آپ یوں کریں کہ کسی اور آدمی کو بھیج دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ چلو یوں کرو کہ اپنے قبیلے میں 2 آدمی جو سمجھدار ہوں ان کو ذرا منتخب کرو، پھر ان کو میرے پاس بھیجو، میں ان کو کوئی سوال دوں گا، وہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ تو 2 آدمی منتخب کیے گئے۔ 2 آدمی جی یہاں سے روانہ ہوئے، مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم اقسم بن سیفی کی طرف سے آئے ہیں اور 2 سوال لے کر آئے، ان کے 2 آپ نے جواب دینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا تمہارے سوال ہیں؟ پہلا سوال من انتا اور دوسرا سوال وما انتا۔ من انتا آپ کون ہیں، پہلا سوال، دوسرا سوال وما انتا اور آپ کیا ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کے جواب میں فرمایا انا محمد بن عبد اللہ، میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ پہلے سوال کا آپ نے یہ جواب دیا۔ اور دوسرا سوال وما انتا آپ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصدوں کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ آیت مبارکہ انہوں نے سنی تو دوبارہ انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ پھر ہمیں سنا دیجئے تاکہ ہم اس کو یاد کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سناتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت مبارکہ قاصدوں کو یاد ہو گئی۔ اب جب وہ قاصد دوبارہ پہنچے جی کس کے پاس، اقسم بن سیفی کے پاس، اور جی جا کر کہا کہ ہم نے پہلے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا، صرف اپنے والد محترم کا نام بیان کیا، اس سے آگے سلسلہ بیان نہیں کیا۔ لیکن جا کر ہم نے جب دوسرے لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اس عرب میں سب سے عالی النسب ہیں، حسب نسب کے اعتبار سے جی سب سے اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں۔ اور پھر دوسرے سوال جب ہم نے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات بھی ہمیں سنائے ہیں۔ تو اقسم بن سیفی نے کہا سنائیے۔ تو جب اس کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی، سنائی گئی
تو اس نے آگے کیا تبصرہ کیا؟ وہ کہتا ہے انی اراہ یأمر بمکارم الاخلاق وینہا عن مساویہ فتکونوا فی هذا الامر رؤساء ولا تکونوا فیہ اذنابا۔ کیا کہتا ہے؟ مجھے یوں محسوس ہوتے ہیں یہ شخص جی مکارم اخلاق کا حکم کرتے ہیں، اچھے اخلاق کا حکم کرتے ہیں، وینہا عن مساویہ، اور برے باتوں سے، رذیل باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ فتکونوا فی ھذا الامر رؤساء، سب کے سب اس دین میں جلدی جلدی داخل ہو جاؤ تاکہ تمہارا شمار ان لوگوں میں ہو جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں۔ ولا تکونوا فی اذنابا، اس میں جی پیچھے تابع بن کر نہ رہو، جی سب سے مقدم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ جی جامع آیت ہے۔ اور اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت مبارکہ ولید بن مغیرہ کو پڑھ کر سنائی تو وہ بھی کہنے لگا یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اعید علیہ، ان کلمات کو دوبارہ پھر مجھے سنائیے۔ آپ سناتے رہے، اس کو بھی یاد ہو گئی۔ اب جب وہ ولید بن مغیرہ جی اپنے قوم کے پاس پہنچتا ہے، قریش کو جا کر کیا کہتا ہے؟ جب یہ آیت مبارکہ سنی تو کہتا ہے واللہ، خدا کی قسم، واللہ ان لہ لحلاوۃ، بے شک اس میں تو مٹھاس ہی مٹھاس ہے، لذت ہی لذت ہے، وان علیہ لطلاوۃ، اور اس کے اوپر خاص رونق اور نور ہے۔ اس کے لیے جی مٹھاس بھی ہے اور اس کے اوپر جی خاص رونق اور نور بھی ہے۔ وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُرْزَقٌ، اور بے شک جی اس کی جڑ سے جو پتے اور شاخیں نکلنے والی ہیں، وَأَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اس کے اوپر پھل لگنے والے ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے جی قرآن کریم۔ اب ہم جی اس کی وضاحت سمجھنا چاہتے ہیں، اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیا خطاب کر رہے ہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمر، حکم کرتا ہے، بالعدل، انصاف کرنے کا، انصاف، برابری، مساوات۔ میرے محترم دوستو، انصاف یہ ہے کہ انسان اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں مساوی ہو، جیسے اس کا ظاہر ہو ویسے ہی اس کا کیا ہو، باطن ہو۔ اور ابن العربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ عدل کے لغوی معنی تو انصاف کے ہے، لیکن مختلف حیثیتوں سے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ ایک عدل یہ ہے کہ آدمی اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے، اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان عدل کرے۔ اپنے درمیان اور اپنے رب کے درمیان عدل کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مقدم جانے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات پر مقدم جانے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے اور اس کی ممنوعات اور اس کی محرمات سے مکمل اجتناب کرے۔ یہ ہے اللہ کے درمیان عدل اور اپنے نفس کے درمیان عدل، کہ اللہ تعالیٰ کے مرضیات کو، اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں اپنے نفس پر ان کو مقدم جانے اور اپنی خواہشات کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے مکمل طور پر رک جائے۔ یہ آدمی جی اپنے درمیان اور اپنے اللہ کے درمیان عدل کر رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی بذات خود اپنی ذات سے بھی عدل کرے، انصاف کرے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو ایسی تمام چیزوں سے بچائے جو اس کے لیے جسمانی طور پر یا روحانی طور پر تکلیف کا باعث ہو، جو اس کے لیے جسمانی طور پر تکلیف کا باعث بنے یا اس کے لیے جی روحانی طور پر تکلیف کا باعث بنے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے ہو یا اخروی اعتبار سے۔ میں کہ اپنے نفس سے بھی عدل کرو۔ اپنے نفس سے عدل کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچاؤ جی جو اس کے لیے اس کے جسم میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، ابھی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں یا آخرت میں نقصان دہ کیا ہو سکتی ہیں، ثابت ہو سکتی ہیں۔ اور صبر اور قناعت سے کام لے، اپنے نفس پر بلا وجہ زیادہ بوجھ نہ ڈالے، یعنی اپنے آپ کو ایسے کام کے اندر نہ لگائے جو آدمی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ بسا اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں دن کو بھی لگے ہوئے ہیں، رات کو بھی لگے ہوئے ہیں، دن کو بھی کام کر رہے ہیں، رات کو بھی کام کر رہے ہیں، جی کیا کر رہے ہو کہ جی مزدوری، دن کو بھی مزدوری، رات کو بھی مزدوری، سوتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری نفس کا بھی تمہارے اوپر حق، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق، تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق، تمہارے بچوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔
یہ نہیں ہے کہ جی نفس کو ہر وقت کھپاتے رہو کھپاتے رہو کھپاتے رہو، نہیں، جب سونے کا وقت ہے تو سو جاؤ، جب عبادت کا وقت ہے تو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے عبادت کرو، جب سونے کا وقت ہے تو سو، جب عبادت کا وقت ہے تو عبادت کرو۔ تو اپنے نفس پر بلا وجہ جی زیادہ بوجھ نہ ڈالے، صبر و قناعت سے کام لے، روزی اتنی کمائے جتنی اس کی ضرورت کی ہے۔ اور تیسرا میرے محترم دوستو یہ ہے کہ اپنے درمیان اور اللہ کی تمام مخلوقات کے درمیان بھی عدل کرے۔ وہ کیا ہے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی والا معاملہ کرے، تمام مخلوقات کے ساتھ، اور اپنے نفس سے یہ مطالبہ کرے کہ تمام مخلوقات کے ساتھ انصاف کر، اپنے نفس سے مطالبہ کرے کہ میرے کسی قول سے، میرے کسی فعل سے، میرے ظاہر سے، باطن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جی عدل ہے جی اپنے درمیان اور خدا تعالیٰ کی مخلوقات کے درمیان۔ فیصلہ آ جاتا ہے کہ جی مولانا صاحب، جی محترم صاحب، ہمارے درمیان جی فیصلہ کر دیں، ہماری صلح کر دیں۔ اب ذمہ داری یہ بنتی ہے، اب عدل یہ ہے دونوں کی بات سنیں اور سننے کے بعد بغیر کسی کی طرف میلان کیے حق کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ یہ بھی عدل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عدل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف جی قریبی رشتہ دار ہے اور ایک طرف دوسرا اجنبی آدمی ہے، اب جی قریبی رشتہ دار کے بارے میں جی بات کہہ دو جی تمہارا نہیں، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہیں ہے، چاہے تمہارا بیٹا کیوں نہیں ہے، چاہے کہ تمہارا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہیں ہے، فیصلہ کرنا ہے تو عدل کے درمیان، بات کرنی ہے تو عدل کی بات کرنی ہے، بات کرنی ہے تو انصاف کی بات کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے عدل یہ بھی ہے اپنے ہر قول میں، ہر عمل میں، اخلاق میں آدمی اعتدال، میانہ روی اختیار کرے۔ جی اگر خرچ کرنا ہے تو اس میں بھی میانہ روی اختیار کرے، اور عبادات میں بھی میانہ روی، اخلاق میں بھی میانہ روی، ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرتا رہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ احسان کو بیان کریں۔